اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ پھر منگل، بدھ اور جمعرات 4 دن قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہم بات کرواتے ہیں اپنے ملک کے ممتاز علماء سے، اور قرآن کریم کی ان آیات کے معنی مفاہیم سیکھتے ہیں اور ان آیات کو، اللہ کے پیغام کو، بلکہ اللہ کے آخری پیغام کو جوڑتے ہیں لمحے موجود سے، آج سے، کہ آج کے انسان سے اللہ تعالیٰ کیا کیا اور کس کس انداز میں مخاطبت کر رہا ہے، کس کس طرح سے روشنی، ہدایت ہم تک پہنچ رہی ہے۔ خواتین و حضرات، آج کے معزز مہمان ہیں محترم مفتی محمد زبیر صاحب۔ ممتاز عالم دین، کون آپ سے واقف نہیں، ہمارے ملک کا ایک ممتاز، مقبول اور محبوب نام، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ مفتی محمد زبیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صدق اللہ العظیم۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ محترم مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محمد نفیس عالم صاحب کا سوال ہے کہ کیا والد اپنے بیٹے کے نکاح میں گواہ بن سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شریعت میں نکاح کے لیے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 3 بنیادی شرائط ہیں، 3 اس کے انگریڈینٹس ہیں، اور ان کنڈیشنز کو اگر پورا کر لیا جائے تو شرعاً نکاح درست ہو جاتا ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس میں گواہ ہونے چاہیے، دوسری شرط یہ ہے کہ ایجاب و قبول ہونا چاہیے شوہر اور بیوی، دولہا اور دلہن کی طرف سے، اور تیسرے نمبر پر حق مہر کا تذکرہ ہونا چاہیے اور حق مہر متعین کرنا چاہیے۔ اب یہ 3 بنیادی کنڈیشنز ہیں، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ہیں 3 بنیادی کنڈیشنز نکاح کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں نکاح کے لیے جو کچھ آپس میں اپنے طور پر خود ساختہ چیزیں لازم کر دی گئی ہیں، ان کا اسلام اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ مثلا ہم ٹینٹ لگائیں گے، اتنے مجمع ہونے چاہیے، ہال بک ہونا چاہیے،
ہال کی تاریخ ہونی چاہیے، نکاح کا کھانا ہونا چاہیے، لڑکی والے نکاح کا کھانا دیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ولیمہ ہے جو دولہا پر ہوتا ہے اور وہ نکاح کے بعد ہوتا ہے، اور بہتر تو یہ ہے کہ رخصتی کے بعد ہو، لیکن جو کچھ بھی ہے وہ خود ساختہ فرسودہ رواج ہے، کلچر ہے، تصور ہے، اور اس کے اوپر خدا جانے کتنے مصرفانہ اخراجات کیے جاتے ہیں اور کیسی کیسی فضول خرچی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ سب کا شریعت اور اسلام اور دین سے کوئی تعلق نہیں، اور خود ساختہ ان رواجوں کی وجہ سے بوڑھے والدین پر کتنے بوجھ آتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ جو انہوں نے سوال پوچھا اس کا جواب یہ ہے، نکاح کے لیے 2 گواہ شرط ہے۔ 2 گواہ مرد ہونے چاہیے، یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اب یہ جو 1 مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے یا 2 مرد گواہ ہونے چاہیے، کسے باشد کوئی بھی ہو، ٹھیک، وہ آپ کے نسبی اور محرمی رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، وہ بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، والد اور بیٹا بھی ہو سکتا ہے، یہ سب گواہ بن سکتے ہیں۔ کیوں؟ فقہا کا یہ واضح اصول ہے، کل من ملک ملک النکاح بنفسہ انعقد النکاح بحضرتہ، ہر وہ آدمی جو اپنا نکاح خود کر سکتا ہے وہ دوسرے کا گواہ بھی بن سکتا ہے۔ اچھا، اب یہاں انہوں نے پوچھا والد اپنے بیٹے کے نکاح کا گواہ بن سکتا ہے یا نہیں، اس کا جواب یہ کہ کیا والد خود اپنا نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ یقیناً کر سکتا ہے۔ تو جب وہ اپنا نکاح کر سکتا ہے تو نکاح کا گواہ بھی دوسرے کے لیے بن سکتا ہے۔ اسی طرح بیٹا ہے اور وہ بیٹا بالغ ہے تو یقیناً جب وہ بیٹا بالغ ہے تو وہ بھی اپنے باپ کا نکاح کا گواہ بن سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اسی وقت بنے گا جب باپ کی دوسری شادی ہو، یا اس لڑکے کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے اور باپ اب کہیں اور شادی کر رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ باپ اپنے بیٹے کے نکاح کا گواہ بھی بن سکتا ہے، وکیل بھی بن سکتا ہے، سرپرست اور ولی تو وہ ویسے ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ گواہ بھی بن سکتا ہے۔ اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقہ نہیں، کوئی قباحت نہیں۔ اچھا، اسی ذیل میں ایک سوال ذہن میں یہ آیا کہ دولہا کیا اپنا نکاح خود پڑھا سکتا ہے؟ جی ہاں، وہ دیکھیں دولہا خود اپنا نکاح پڑھا سکنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ دولہا اپنا نکاح خود پڑھا سکنے کا معنی یہ کہ وہ ایجاب کرے، لڑکی کو کہے کہ میں نے تمہیں قبول کیا، لڑکی اس کے جواب کے اندر کہے کہ میں نے تمہیں قبول کیا۔ عام طور پر ہمارے بر صغیر میں یہ کام کیا جاتا ہے، یہ کام نکاح خاں سے کرایا جاتا ہے کہ بھائی فلاں کی بیٹی آپ کو قبول ہے، تو وہ لڑکا آگے سے کہتا ہے جی ہاں مجھے قبول ہے، صحیح ہے۔ اور یہ کام اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ کوئی بزرگ، کوئی امام مسجد، کوئی نکاح خواں، کوئی اللہ والا، کوئی متقی پرہیزگار شخصیت ہو، اس سے برکت آئے گی، پھر وہ خطبہ نکاح بھی پڑھ لے گا، جو کہ پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس لیے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ کسی امام صاحب یا عالم دین سے، کسی بزرگ شخصیت سے نکاح پڑھوایا جائے۔ لیکن اگر کوئی دولہا وہ کسی بزرگ کو، کسی امام صاحب کو نہیں بلاتا اور اپنا نکاح خود کر لیتا ہے، اور یہ 3 کنڈیشن پائی جائیں تو نکاح ہو گیا، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں، نکاح درست ہو جائے گا۔ اب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نکاح کا خطبہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں، نہ وہ فرض ہے نہ وہ واجب ہے، البتہ مستحب ہے، مندوب ہے، افضل ہے، بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، باعث برکت نکاح ہے۔ ایسی صورت میں اگر اس کو خطبہ آتا ہے تو وہ خود اپنا خطبہ بھی پڑھ لے، بس اب خطبے کی سنت بھی ادا ہو گئی، تو دولہا اپنا نکاح خود پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ کلیئر۔ جمیل صاحب کا سوال ہے ملتان سے، کیا کوئی چیز بیچتے وقت خریدار کو اس پروڈکٹ کی جو اصل قیمت ہے وہ بتانی ضروری ہے؟ دیکھیں اس سوال کو یوں سمجھنا چاہیے کہ پہلی بات تو یہ اصولی طور پر جب بھی کوئی آدمی کوئی چیز بیچے گا تو اس کی قیمت جو اس نے خریدی تھی جس قیمت پر، وہ بتانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بتا سکتا ہے کہ بھئی میں یہ چیز اتنے میں بیچ رہا ہوں، کل یتصرف فی ملکی کیف شاء، یہ گلاس میری ملکیت ہے، یہ قلم میری ملکیت ہے، یہ موبائل فون میری ملکیت ہے، بھائی میں یہ اتنے 1000 میں بیچوں گا، بس ٹھیک ہے بیچ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اصل مسئلہ یہ، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ قیمت بتانا کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ مرابحہ کر رہے ہیں
تو پھر آپ کو قیمت خرید بتانا ضروری ہے۔ کیا مطلب مرابحہ کر رہے ہیں؟ یعنی اگر آپ آگے والے کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں کہ بھائی میں نے یہ چیز اتنے میں خریدی تھی اور اب میں تم کو اتنا نفع رکھ کر بیچ رہا ہوں، اب جب آپ یہ والی بات بیان کریں گے تو پھر آپ کو سچ بتانا ضروری ہے، ٹھیک ہے، پھر جھوٹ نہ ہو۔ جیسا کہ ہمارے ہاں عام طور پہ ہوتا ہے، نہیں بھئی اتنے میں پڑا ہے، میرے کو اتنے میں تو پڑا ہے۔ اب یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ میرے کو اتنے میں پڑا ہے، تو پھر جھوٹ نہ بولیں۔ ٹھیک، پھر اگر جھوٹ بولیں گے تو یہ حرام ہو جائے گا، یعنی یہ ناجائز ہو جائے گا۔ اس خرید و فروخت سیل اینڈ پرچیز سے اللہ کی برکت اور رحمت اٹھ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنی بیع کے اندر، خرید و فروخت کے اندر جھوٹ کی ملاوٹ مت کرو۔ کس نے تمہیں کہا ہے، کس نے تم کو مجبور کیا ہے کہ تم بیچتے وقت یہ کہو مجھ کو اتنے میں پڑا ہے اتنے میں نہیں پڑا؟ کسی نے مجبور نہیں کیا نا۔ لیکن آپ ٹھیلے والے ہو، آپ فروٹ بیچنے والے ہو، سبزی والے ہو، کپڑے والے ہو، آپ ٹھک کر کے بولتے ہو نہیں بھائی اتنے میں نہیں، اتنے میں تو مجھ کو پڑا ہے۔ اچھا جب اتنے میں پڑا ہے، وہ عام طور پر لوگ یہ کام کیوں کرتے ہیں، یہ بات کیوں بتا رہے ہوتے ہیں کہ مجھ کو اتنے میں پڑا یا میری قیمت خرید اتنے کی تھی، یہ کیوں بتاتے ہیں؟ یہ اس لیے بتاتے ہیں تاکہ وہ آگے والے سے نفع حاصل کر سکیں اور اس سے اپنی من مانی، اپنی من پسند قیمت وصول کر سکیں۔ ٹھیک ہے، شریعت نے اس کا بھی تم کو اختیار دیا کہ تم یہ کر سکتے ہو، لیکن جب یہ بولو گے تو پھر سچ بولو گے، اس میں پھر غلط بیانی نہیں ہونی چاہیے، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قسمنا نہیں فرمایا بلکہ نحنو قسمنا، پہلے ہم کرتے ہیں، یہ کام ہمارا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء۔ اچھا مفتی صاحب، آپ نے بہت اچھا ایک نقطہ اٹھایا، میں چاہتا ہوں ذرا اس کو کھول دیں۔ اللہ تعالیٰ واحد کا صیغہ بھی استعمال کرتا ہے اپنے لیے، لیکن جب نحنو ہم کا صیغہ استعمال کرتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو ادب، احترام، دوسرا قوت کا اظہار، قوت کا اظہار کہ یہ ہم نے کام ہم کہی ہے یہ کرتے ہیں، بات، جی ہاں یہ ہم کام کرتے ہیں، یہ منصب ہمارا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ ایک لحافظون۔ جگہ پر امام راضی رحمۃ اللہ نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے کہ اللہ رب العزت جہاں پر جمع متکلم کا صیغہ استعمال کرتے ہیں وہ ہمیشہ مقام جلالت و عظمت ہوتی ہے، اللہ اکبر، ہمیشہ جلالت اور عظمت کا مقام ہوگا، اور وہاں اللہ رب العزت بات کو انتہائی تاکید کے ساتھ منظم اور پختہ کر کے، مستحکم کر کے، بات کو پکا کر کے اللہ رب العزت بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے انیق صاحب، یہ جو عقیدہ توحید ہے اس کے ہم یہ کہتے ہیں نا اللہ رب العزت کے بارے میں کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں۔ تو کیا مطلب اللہ کی ذات؟ اور ذات ظاہر ہے کہ عبودیت کے، عبادت کے لائق اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور صفات اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی بیٹا دیتا ہے، اللہ ہی صحت دیتا ہے، اللہ ہی شفا دیتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے۔ یہ عقیدہ ایک مومن کا پکا، پختہ، مستحکم، مضبوط اور نکھرا ہوا ہونا چاہیے۔ اور سچی بات تو یہ ہے، حقیقی بات یہ ہے، ہم یہ فتویٰ نہیں لگاتے، نہ ہم کہتے ہیں کہ جو آدمی خرید و فروخت کے وقت میں قسمیں کھا رہا ہے، پھر جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے، تو بعض اولیاء کرام نے کہا، میں نے تو آپ سے پہلے کہہ دیا ہم کوئی فتویٰ نہیں لگا رہے، وہ ہم سے بہتر انشاءاللہ کلمہ گو مسلمان پیارا برادر اسلامی ہے جو اس طرح سے کر رہا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں بعض اولیاء کرام نے کہا جو اس طرح جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچتا ہے اس کو اپنے عقیدہ توحید کا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ اکبر، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا اللہ کی ذات پہ بھروسہ کم ہے، اللہ رب العزت کی ذات پر اس درجے کا جو حق ہے وہ توکل وہ نہیں کر رہا، اور وہ سوچ رہا ہے میں قسمیں کھاؤں گا اور میں غلط بیانیاں کروں گا تو میرا سامان بک جائے گا اور رزق آ جائے گا، مال آ جائے گا۔ ارے بھائی ایسا نہیں ہے، رزق اللہ رب العزت کے ہاتھ میں، اللہ دیتا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ہم معیشت کو تقسیم کرتے ہیں، اور آگے ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، ہم نے دنیا کے اندر مختلف لوگوں کے درجات بنا کے رکھے ہیں، کسی کو کم رزق دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں کشادگی پیدا کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اللہ رب العزت تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ تنگ دستی پیدا کرنا، مفلسی پیدا کرنا، مالی فراوانی اور کشادگی پیدا کرنا تنہا میرے اللہ کے ہاتھ اور اختیار کے اندر ہے، وہی متصرف حقیقی ہے، وہی قادر حقیقی ہے، اس کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں۔ تو ایک بیچنے والا، خریدنے والا، سیلر اور پرچیزر اگر کلمہ گو مسلمان ہیں تو ان کو یہ عقیدہ اپنے اندر پختہ رکھنا چاہیے، ہاں مجھ کو اسی رب نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ میں صبح کے وقت دکان کا تالا کھولوں گا، میں ٹھیلے سے کپڑا ہٹا کر کے وہاں کھڑا ہو جاؤں گا، میں یہ کام کروں گا کہ کسان ہوں، فارمر ہوں، میں جا کر بیج زمین کے اندر ڈالوں گا،
نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ کیا ہم یہ نہیں دیکھتے صبح سے لے کر شام تک کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو باقاعدہ محنت کرتے ہیں، دکان کھولتے ہیں صبح 8 بجے سے رات کے 8 بجے تک، کچھ بھی نہیں آتا ان کے بعد، بیٹھے ہوئے فارغ مکھیاں مار رہے ہیں، پورا دن فارغ بیٹھے ہوئے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کوئی بندہ آدھا گھنٹے کے لیے جاتا ہے اور وہ اس کے مقابلے میں پورے دن کے مقابلے میں آدھے گھنٹے میں بہت کچھ مال کما کر کے چلا جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ اس کا تعلق آپ کی محنت سے نہیں ہے، رزق اللہ رب العزت کی دین ہے۔ ہاں ہمیں چونکہ آرڈر دیا گیا ہے لہذا ہم نے اسباب اختیار کرنے ہیں، ہم نے وسائل اختیار کرنے ہیں، پھر نتیجہ اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ تو ایک بندہ مومن کا کامل یقین ہونا چاہیے۔ یہاں پر بھی یہ جنہوں نے پوچھا کہ کیا قیمت خرید بتانا ضروری ہے، تو اس کا جواب یہ کہ کوئی ضروری نہیں، لیکن اگر آپ بتائیں گے تو پھر آپ کو سچ بولنا ضروری ہے۔ جھوٹ بولنا یا سودا فروخت کرنے کے لیے قسم کھانا حدیث کے اندر اس کی سخت ممانعت ہے، یہ ناجائز ہے، اور ظاہر ہے جھوٹی قسم کھانا تو کبیرہ اور سنگین ترین جرم اور گناہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور سوال یہ تھا کہ بیچتے ہوئے قیمت خرید کیا بتانا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں۔ اگر جس طرح آپ نے بہترین بات یہ فرمائی کہ اگر بتانا ہے تو پھر سچ بتانا ہے، یا تو بتائیں نہیں۔ اگر آپ غلط بیانی کریں گے تو گویا کہ آپ جھوٹ کے ساتھ ساتھ دھوکہ دے رہے ہیں، جی ہاں، اور وہ دھوکہ آپ ملاوٹ کر لیں اپنے حلال کام کے اندر، آپ جھوٹ کی ملاوٹ کر لیں، برکت کہاں سے آئے گی؟ اسی لیے چھوٹا سا ایک نقطہ آپ کی اجازت سے، انیق صاحب، ہمارے ہاں نا مسئلہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ ہمارے ہاں حرام مال کس کو سمجھا جاتا ہے؟ زنا کی آمدنی کو، شراب کی آمدنی کو، چوری کی آمدنی کو، غصب اور سود اور بیاج کو، اس کو حرام مال سمجھا جاتا ہے۔ کوئی خنزیر کا گوشت بیچے ہم کہتے ہیں کہ اس نے حرام کام کیا ہے، کوئی اسی طریقے سے فراڈ اور دھوکہ یہ حرام کام کیا ہے۔ ایک تو ہے حرام کمانا، وہ تو ہے ہی حرام، وہ تو ساری دنیا کو پتا ہے بابا یہ حرام ہے۔ شراب کی کمائی سب کو پتا ہے کہ حرام ہے، چوری کی کمائی سب کو پتا ہے حرام ہے، سود سب کو پتا ہے حرام ہے۔ لیکن اس سے زیادہ جو افسوسناک بات ہے وہ یہ، اللہ نے آپ کو حلال راستہ دیا ہوا ہے، حلال ذرائع دے رکھیں، آپ اپنی حرکتوں سے اس حلال کو حرام بنا دیتے ہیں۔ اور وہ حلال کو حرام کیسے بناتے ہیں؟ حلال کو حرام اس طرح سے بناتے ہیں، 8 بجے آپ ایک لیبر مین ہیں، آپ ایک آدمی مزدور ہیں، آپ کا فیکٹری ٹائم 8 بجے ہے، اور شام کو 6 بجے چھٹی ہوتی ہے، آپ جا رہے ہیں 10 بجے، اور 6 بجے کے بجائے آپ 3 بجے 4 بجے نکل کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ نے حلال نوکری دی تھی، اس بیوروکریٹ کو، اس افسر کو، اس کلرک کو، اس دفتر کے ملازم کو، اس جاب والے کو اللہ نے حلال ملازمت دی تھی۔ ٹیچر تھا، میڈیکل کا کام کرتا تھا، لیبارٹری میں کام کرتا تھا، ایک حلال روزی اللہ نے اس کو دی ہے، فیکٹری میں، کارخانے میں، کمپنی میں کام کرتا ہے، اور حلال کام، کپڑے کی فیکٹری میں کام کر رہا ہے تو بالکل صحیح ہے، اعلیٰ درجے کا گویا عبادت انجام دینے والا ہے، حلال روزی کمانے والا ہے۔ لیکن اس طرح ٹائمنگ کے اندر کمی کوتاہی کر کے، کوانٹٹی یا کوالٹی میں کمی کوتاہی کر کے اپنے حلال کو حرام بنا رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ٹھیلا لگا کر کے آدمی کھڑا ہے، یا دکان پر جو آدمی بیٹھا ہوا ہے، حلال مال بیچ رہا ہے نا، فروٹ بیچ رہا ہے، سبزی بیچ رہا ہے، بلڈنگ مٹیریل کا سامان ہے، پرچون کا ساز و سامان بیچ رہا ہے، دکاندار ہے، شاپ کیپر ہے، اللہ نے حلال ذریعہ دیا ہوا ہے۔ بھائی جان تو کیوں حرام بات کر کے، غلط بات کر کے اس حلال کو حرام بناتا ہے؟ کیوں اس کو حرام بناتا ہے؟ خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو بہت ساری حرام روزیوں سے بچا کر حلال کے اوپر لگا کے رکھا ہے، اس کو حلال ہی رہنے دو۔ تو ایک تو ہے حرام کسی کو ملا ہوا ہو، وہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن افسوس کا مقام اس آدمی پر ہے جس کو خدا نے حلال ذریعے دے رکھے ہیں اور اس کے باوجود وہ اس حلال کو حرام بناتا ہے۔ یہ زیادہ افسوس کا پہلو اور افسوس کا مقام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توکل، اللہ پہ بھروسہ، رازق اللہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے، اور صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ اس پر یقین محکم ہونا اور چاہیے، عمل سے ظاہر ہونا، عمل سے ظاہر ہو۔ مفتی صاحب، یہ بہت بڑا موضوع ہے، اس پر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن کچھ سوالات اور ہم لیتے ہیں۔ یہ ہیں انس لاشاری صاحب، ان کا سوال یہ ہے کہ کسان حضرات اپنی فصل منڈی لاتے ہوئے بیچنے کے لیے فصل منڈی لاتے ہیں بیچنے کے لیے، تو بیوپاری حضرات ان کا مال بیچنے پر ان سے 10% لیتے ہیں۔ اب ایک کسان کو پیسے چاہیے تو بیوپاری اس شرط پر انہیں ادھار دیتے ہیں کہ اگلے سال آپ اپنی فصل یہاں ہمارے پاس ہی لاؤ گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس شرط پر ادھار لینے میں سود ہوگا یا نہیں؟
یہ واقعی اہم سوال ہے، اور خاص طور پر ہمارے جو کسان حضرات ہیں اور جو ہمارے آڑھتی حضرات ہوتے ہیں، بیوپاری حضرات ہیں، اور کمیشن پر فصل بیچنے والے جو بیوپاری منڈیوں کے اندر جو بیٹھے ہوئے حضرات ہوتے ہیں، ان کا بڑا اہم ترین مسئلہ ہے، اور یہ واقعتاً آج یہاں سوال ہے اور کئی دفعہ یہ سوال آتا رہتا ہے۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ جو فصل کا مالک ہوتا ہے زمیندار، وہ اپنی فصل، اپنی جو پروڈکٹ ہے، اور ظاہر ہے اللہ رب العزت کی پروڈکٹ ہے، جو سامان ہے وہ لے کر کے جاتا ہے آڑھتیوں کے پاس اور منڈی کے اندر بیچنے کے لیے بیوپاریوں کے پاس۔ ٹھیک، اب وہ بیوپاری ان سے وہ مال لے لیتے ہیں اور پھر آگے بیچتے ہیں، آگے بکوانے پر اور بیچنے پر وہ ان سے 10% کمیشن لیتے ہیں۔ ٹھیک، یہاں تک معاملہ جائز ہے، ٹھیک، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ کا سامان ہے، میں آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہوں کہ بھائی آپ کا سامان میں بیچوں گا اور میں 10% کمیشن لوں گا، ٹھیک، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہاں تک تو معاملہ بالکل صاف ہے، کلیئر ہے، شرعاً درست ہے، کوئی اس پہ اعتراض نہیں، کوئی آبجیکشن نہیں۔ لیکن آگے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر اس کسان کو قرضہ چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک، ادھار پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اس ادھار پیسے کی ڈیمانڈ جا کر کے وہ اس بیوپاری سے، منڈی والے سے کرتا ہے۔ منڈی والا کہتا ہے ٹھیک ہے جی، آپ کو 5 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے قرضہ چاہیے، یہ قرضہ تو میں آپ کو دے دیتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ ادھار دینے کی شرط یہ ہے کہ تم اپنی زمین کی فصل ہر صورت میں اگلے سال میرے ہی پاس لے کر آؤ گے، یہ شرط وہ لگا دیتا ہے۔ اب انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ شرط لگانا کوئی سودی معاملہ تو نہیں ہے اور یہ جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ کہ یہ معاملہ گناہ ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو منڈی والا ہے وہ اس کسان کو کیا دے رہا ہے؟ ادھار۔ ٹھیک، جب وہ ادھار دے رہا ہے تو ادھار دیتے وقت، وہ قرض دیتے وقت یہ شرط لگا رہا ہے، کنڈیشن لگا رہا ہے کہ تم اپنا مال مجھے ہی لا کر کے دو گے۔ ٹھیک ہے، تو واضح طور پر حدیث ہے کل قرض جر منفعتا فهو ربا، عن علی امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ رواہا کذا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث جو مروی ہے وہ کیا؟ ہر وہ قرضہ کہ جب وہ واپس لوٹے اور اپنے ساتھ کچھ منفعت بھی لے کر کے آئے، کوئی اضافی شرط شرائط لے کر کے آئے، تو وہ ربا ہوتا ہے، وہ سود ہوتا ہے۔ اب یہاں پر 5 لاکھ روپیہ منڈی والے نے کسان کو قرضہ دیا، 5 لاکھ کے بدلے میں وہ واپس کیا کرے گا؟ 5 لاکھ ہی واپس کرے گا۔ یہ اضافی شرط کس بات کی ہے؟ اور یہ کہنا کہ تم پابند اور مجبور ہو کہ تم اپنی فصل اور ساز و سامان میرے کو ہی آ کر کے منڈی میں دو گے، کسی اور کو تم نہیں دو گے۔ اچھا، اس کے پیچھے خرابی کیا ہوتی ہے؟ خرابی یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ اپنا من مانا ریٹ لگاتا ہے۔ اچھا، کیونکہ اب وہی ریٹ، وہ ٹماٹر، وہ سیب، وہ سبزی، وہ کھجور، وہ جو کچھ سامان فصل تیار ہو کر کے آئی ہے، گندم ہے، جو ہے، جو کچھ بھی ہے، مکئی ہے، وہ جب لے کر کے آ رہا ہے دوسری جگہ سے، اس کو 100 روپے کا ریٹ مل رہا ہے، یہ اس کو ریٹ دے رہا ہے 90 روپیہ۔ اور پچھلے سال چونکہ اس نے قرضہ دیا تھا تو اس نے بانڈ کر دیا تھا کہ ہر صورت میں تم نے سامان میرے کو دینا ہے، منڈی کے اندر بیٹھے ہوئے جو دوسرے لوگ ہیں ان کو تم نہیں دے سکتے۔ نہیں، جب وہ بانڈ ہو رہا تھا، ایگریمنٹ کے ہو رہا تھا، تو کیا اس قرضہ لینے والے نے اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ ٹھیک ہے 5 لاکھ تو ہم لے رہے ہیں آپ سے، مقروض ہو رہے ہیں ہم آپ کے، لیکن ہم اس ریٹ پر آپ کو دیں گے جو مارکیٹ کا ریٹ ہوگا؟ اس میں یہ بات کرنا ضروری ہے کہ بھائی ہم آزاد ہیں، ہم جس کو دینا چاہیں دیں، اور ہم تمہیں دینا چاہیں تو بھی ہماری مرضی ہوگی، اور اگر ہمارا دل چاہے گا ہم کسی اور کو دینا چاہیں تو ہم اس کو بھی دے سکتے ہیں، تم پابند نہیں کر سکتے ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے، اگر ایک آدمی کسان اپنے طور پر یہ سوچتا ہے کہ اس شخص نے میرے ساتھ ایک احسان کا معاملہ کیا، ٹھیک ہے، اس احسان کے معاملے میں اس کی یہ بات رکھ لوں گا کہ انشاءاللہ جب میں فصل لے کر کے آؤں گا تو میں اسی ہی کو بیچوں گا، کسی اور کو نہیں بیچوں گا، وہ اپنے طور پہ اپنی رضامندی کے ساتھ، بغیر بانڈ ہوئے، بغیر کسی کنڈیشن اور شرط کے، اگر وہ یہ بات مان لیتا یا اپنے طور پر کر لیتا، اس میں اجازت ہے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن جو بات منع ہے وہ ہے جس کا میں کہہ رہا ہوں، وہ یہ کہ اس کو باؤنڈ نہیں کر سکتا، وہ اس کو مجبور نہیں کر سکتا، وہ ریٹ اس کو طے کر کے آج نہیں بتا سکتا، وہ اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم یہ اگر فصل لے کر اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی دکاندار پر جو بیوپاری بیٹھا ہوا ہے، یا اگر اس کو آ کر کے دینا چاہیے، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اعتراض کر سکے گا، اور نہ ہی اس لالچ میں وہ ادھار دے گا۔ ادھار کا اور قرض کا معاملہ الگ ہے، سیل اینڈ پرچیز کا معاملہ الگ ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر کوئی شخص کسی کو ادھار دیتا ہے اور ساتھ میں اس قسم کی اضافی شرط لگا لیتا ہے تو یہ شرط شرعاً جائز نہیں۔ جو صورت آپ نے بتائی ہے، کوئی کنڈیشن نہ ہو، کوئی شرط نہ ہو، وہ آدمی کہتا ہے بھائی میں نے آپ کو ادھار دے دیا، یہ معاملہ بالکل الگ تھلگ ہے، تم ہمارے کوئی پابند نہیں ہو، لیکن ہماری خواہش ہے
ہماری چاہت ہے، ہم آپ سے ویسے ایک درخواست کرتے ہیں، آپ آزاد ہو، جس کو بیچنا چاہو جا کر کے بیچو، جس کو مال دینا چاہو دو، لیکن اگر آپ ہمیں ہی دو گے تو بہت اچھی بات ہے، اس حد تک بات ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن باؤنڈ کر دینا، پابند کر دینا، یہ بالکل غلط ہے، یہ ناجائز ہے، اس سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات یہ، اسی سوال کے ضمن میں ایک اور خرابی بھی پیش آتی ہے، اچھا آپ کی اجازت سے وہ بھی ذکر جی، کروں۔ وہ کیا؟ عام طور پر یہ تو سب کو معلوم ہے نا کہ اس کسان کو جب یہ آدمی 5 لاکھ روپے قرضہ دے گا اور واپسی پہ کہے کہ 5,10,000 روپے وصول کروں گا، یہ تو سود ہے، سعود، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ ٹھیک، وہ ایک اور کام کرتے ہیں، وہ کام یہ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہیلے حوالے سے کوئی نہ کوئی راستے، چور دروازے کھولنے کی عام طور پہ عادت تو ہے لوگوں میں، وہ یہ کام کرتے ہیں کہ اچھا یہ جو کمیشن ہے نا، جو تم سامان ہم کو لا کر کے دیتے ہو، یہ کمیشن ہم تم سے بجائے 10% کے، ہم تم سے یہ کمیشن 20% لیں گے، سود، تو یہ ناجائز ہو جائے گا۔ ٹھیک، کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ اس نے کیا کام کیا، قرض کے اوپر براہ راست اضافہ منافع اور اضافی رقم تو نہیں لے رہا کہ سود کا فتویٰ لگے گا، لیکن وہ کیا کام کر رہا ہے، جو مال وہ لے کر کے آ رہا ہے، گندم کی بوریاں وہ اٹھا کر کے لا رہا ہے، ساری مارکیٹ کے جتنے بیوپاری ہیں وہ 10% کمیشن لیتے ہیں، مگر یہ صاحب 20% کمیشن لیتا ہے۔ تو بھائی جو مارکیٹ کے اندر مروج کمیشن ہے، اس سے زیادہ یہ کمیشن کیوں لے رہا ہے؟ اس لیے لے رہا ہے، اس لیے دراصل اس کو قرضہ دیا ہوا ہے، تو اس کو قرضے کے اوپر اضافی رقم وصول کرنی ہے، سود وصول کرنا ہے، اس طریقے سے وصول نہیں کر رہا، انڈائریکٹ وصول کر رہا ہے، تو یہ بھی شرعاً ناجائز ہے، یہ بھی حرام ہے۔ جو کمیشن مارکیٹ کے اندر عرف اور رواج کے اندر مقرر اور متعین چلا ہوا آ رہا ہے، اس سے زیادہ وہ کمیشن لے گا تو وہ جائز نہیں ہوگا، اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ کلیئر۔ عبداللہ صاحب کا سوال ہے کراچی سے، میں اپنے ڈمپر پر ڈرائیو کر رہا تھا کہ میرے سامنے بائک آ گئی، اس سے آگے وین تھی، وین کو ٹریفک پولیس نے روکا، جس کی وجہ سے اس نے اچانک بریک ماری، اس سے پیچھے بائک والے نے بھی بریک ماری، لیکن باوجود بریک مارنے کے میری گاڑی بائک میں جا لگی، جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ایک بندے کی جان چلی گئی۔ انہوں نے کیس کیا ہے، لیکن میری رہنمائی فرما دیں کہ شرعاً مجھ پر کیا لازم ہوگا کہ اس غلطی اور گناہ سے معافی ہو جائے۔ مجھے کسی نے کہا دیت اور کفارہ ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اس کی وضاحت فرما دیجئے، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ دیت کسے کہتے ہیں؟ یہ انیق صاحب ہمارے معاشرے کا شاید یہ کراچی سے سوال ہوگا۔ کراچی جی، تو کراچی کے اندر ڈمپر مافیا کے ایکسیڈنٹ اور حادثات روزمرہ کا معمول بن چکے ہیں۔ اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے، اور یہ ایک بہت خطرناک اور ایک انقلابی ٹائپ کا مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے، اور کراچی کے لوگ جس اذیت کے اندر مبتلا ہیں، بہت ساری اذیتوں میں مبتلا ہیں، ان میں سے ایک اذیت اور تکلیف دہ معاملہ یہ بھی ہے۔ میں اس سوال کا اسپیسیفک جواب دینے سے پہلے تو آپ کی اجازت سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت کراچی کے اندر جو بے ہنگم قسم کا ٹریفک ہے، اور ٹریفک کے قوانین پر ذرہ برابر جو عمل نہیں کروایا جا رہا، اس کی وجہ سے پہلے تو کراچی کے رہنے والے یہاں کے باشندوں اور باسیوں کو صرف اور صرف جسمانی یا فزیکل تکلیف یا ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اب جانیں خطرے کے اندر ہیں، اور مسلسل جانیں جا رہی ہیں، کبھی فلاں لیاقت آباد سے، کبھی انڈا موڑ سے، کبھی لالو کھیت، کبھی ناظم آباد، کبھی سوراب گوٹ، کبھی ملیر، کبھی ٹاور کے پل پر، کبھی آئی سی کے پل پر، کبھی کہاں آئے دن یہ معاملات پیش آ رہے ہیں۔ اچھا ایکسیڈنٹ تو پیش آ ہی رہے، لیکن ڈمپر اور ڈمپروں کے ذریعے سے یہ جو کار والوں کو، پیدل چلنے والوں کو، موٹر سائیکل سواروں کو، حتیٰ کہ اللہ بچائے شار فیصل پر کیسے سنگین اور کیسے خطرناک قسم کے واقعات رونما ہو چکے ہیں پچھلے چند ہی دنوں کے اندر، حال ہی کے اندر۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی جو بات ہے، بہت افسوسناک بات ہے، میں ان واقعات کو دہرانا بھی نہیں چاہتا، اتنے خطرناک قسم کے اور اتنے ذہنی طور پر اذیت ناک قسم کے افسوسناک حادثات ہیں، میاں بیوی بیچارے جا رہے ہیں، پریگننٹ خواتین بیچاری جا رہی ہیں، بچہ روڈ پر گر پڑا، پتہ نہیں کیا کیا۔ اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے، بڑا ڈر لگتا ہے۔
اس سلسلے میں پہلی بات تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے ہاتھ جوڑ کر مؤدبانہ التجا حکومت وقت سے خدا را ٹریفک کے قوانین پر عمل کروائیں. مثلا ٹریفک کے قوانین کے اندر یہ بات ہے کہ کیا کراچی کی داخلی سڑکوں پر دن کے وقت میں ڈمپر اور بڑے بڑے ٹرک ٹرالر ان کو آنے کی اجازت دینا یہ دنیا کا کون سا قانون ہو سکتا ہے؟ یہ کہاں سے درست ہو سکتا ہے؟ بالکل غلط ہے. اچھا اب اس سلسلے میں پولیس والے حضرات کو کہا جائے تو پھر وہ کہتے ہیں ہمارے محکمے اور ڈپارٹمنٹ کے خلاف بات ہو گئی. لیکن جو حق بات ہے وہ حق بات ہے. اگر وہ رشوت لے کر کے چھوڑ رہے ہیں پورے چین سسٹم چل رہا ہے وہ غلط ہے. چوکیوں پہ کھڑے ہوئے سڑکوں پہ کھڑے ہوئے اگر سارجنٹ حضرات یہ کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے. لیکن سوال یہ کہ کیا حکومت اور ریاست کی رٹ نہیں ہے؟ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور اسی مملکت کے باشندے اس طریقے سے سڑکوں پر ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہوں اور کوئی ایک آدھ واقعہ 10 سال میں کوئی ہو جائے تو ہو جایا کرتا ہے. لیکن یہ کیا ہر دن ہر دوسرے چوتھے تیسرے پانچویں دن ایک مہینے میں کئی واقعات ذرا کوئی سروے کرے اور جا کر کے وہ نمبرز آف ایکسیڈنٹ کوئی نکال کر کے دیکھے کتنے افراد مر گئے اور پھر کیسے خطرناک اور کتنے افسوسناک مناظر ہیں اور وہ منظر سارے کراچی کے باشندے دیکھ رہے ہیں. تو پہلی درخواست تو یہ ہے کہ ان تمام بے ہنگم قسم کے بے محابہ قسم کے ٹریفک کو قوانین کا پابند بنایا جائے جس میں بنیادی قانون یہ ہے کہ اس کے لیے سڑکیں بھی فکس کی جائیں, جگہیں فکس کی جائیں, سٹاپ بنانے ہیں وہ بنائے جائیں, اسی طرح ان کے کوئی اگر الگ سے اڈے بنانے ہیں وہ بنائے جائیں. یا اگر دن کے وقت میں خلاف قانون ہے کیسے یہ ڈمپر آئی سی کے پل پر آیا, ٹاور کے پل پر سڑک پر یہ کیسے آیا, ناظم آباد یا لیاقت آباد کی اندرونی گلیوں کے اندر یہ کیسے گھوم رہا تھا, یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ. اور حکومت کو اپنا وجود دکھانا چاہیے. حکومت کو دکھانا چاہیے کہ بھی ہم بھی کوئی ہیں, ہم یہاں پر انتظام ہے مملکت سنبھالنے کے لیے ارباب اقتدار بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ کیوں نہیں یہ کام کرتے؟ اور کیا اسی طریقے سے انسانوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دے دیں؟ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ تو پہلی گزارش تو یہ ہے اور بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے. دوسرے نمبر پر یہاں پر بے ہنگم ٹریفک کی وجہ سے جو اس وقت صورتحال ہے, انیق صاحب کراچی میں کوئی کسی کو ٹائم دے ہی نہیں سکتا فکس کہ میں فلان ٹائم پر پہنچوں گا. کوئی کسی کو فکس ٹائم نہیں دے سکتا ہے. آپ کو آئے دن کے حالات معلوم ہیں. تو ایک تو حکومت سے درخواست. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ یہ جو ایسوسی ایشن ہوتے ہیں, ڈمپر کے جو حضرات ہوتے ہیں, گاڑیوں والے حضرات ہوتے ہیں, ان کی جو انتظامی یونینز ہوتی ہیں, وہ جو کمیونٹی اور برادری ہوتی ہے, خدارہ کم از کم ان کو بھی ذرا اس کے اوپر متوجہ ہونا چاہیے اور اپنے ڈرائیوروں کو اور جو ڈمپر کے مالکان ہیں ان کو اپنے ڈرائیوروں کو قاعدہ قانون ضابطے کا پابند بنانا ضروری ہے. یہ تو جس صاحب نے سوال پوچھا ہوگا یہ کوئی اللہ والا ہوگا جس نے یہ پوچھ لیا کہ میں گناہ سے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا چاہتا ہوں اور آگے وین آ گئی تھی, اس کے پیچھے کیا موٹر سائیکل والا سارجنٹ نے وین کو روکا اور ایک دم رکا جس کی وجہ سے یہ موٹر سائیکل والے کا یہ حادثہ پیش آ گیا. یہ تو ہوگا جس کے اندر کچھ خشیت یا خوف خدا ہے. لیکن یہ جو پورا سر عام سڑکوں پر جو چل رہا ہے سلسلہ, اس کو کون روکے گا؟ وفاق کو اور صوبائی حکومت کو اس طرح بہت زیادہ فوری ایمرجنسی ہنگامی طور پر متوجہ ہو کر کے اس معاملے کو درست کرنا ضروری ہے. یہ ان کی شرعی ذمہ داری بھی ہے, قانونی ذمہ داری بھی ہے, حکومتی دینی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے. اس سے زیادہ بیڈ گورننس کی اور کوئی مثال اور کوئی منظر نہیں ہو سکتا. جہاں تک ان کے سوال کا تعلق ہے کہ اس طریقے سے میں نے ایک موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی, اس کے بارے میں یاد رکھیں, اب میں شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہوں جو تمام ڈمپر کے مالکان اور ٹریفک والے حضرات کو بھی سننا چاہیے جو بھی گاڑی چلا رہا ہو. اگر سڑک پر چلنے کے تمام قوانین پر یہ ڈمپر کا مالک عمل کر رہا تھا, ان قوانین کے اندر اس کی اپنی صلاحیت موجود ہے جس کا اظہار لائسنس سے ہوتا ہے, اس کے پاس لائسنس موجود ہے, یہ مقررہ رفتار سے چلا رہا تھا, جو رفتار مقرر ہے, 2 شرطیں. تیسرے نمبر پر مقررہ اوقات اور ٹائم ٹیبل کے اندر چلا رہا تھا, 3. چوتھے نمبر پر جو راستے ان کے لیے فکس اور متعین کیے گئے ہیں اس راستے پر یہ چلا رہا تھا, لائسنس موجود ہے, مقررہ رفتار سے چلا رہا تھا اور اہلیت و صلاحیت موجود ہے, مقررہ اور فکس سڑکوں پر چلا رہا تھا, اور اس حد تک وہ موٹر سائیکل سوار قریب آ گیا کہ اس کے لیے اس کو بچانے کا کوئی امکانی راستہ موجود نہیں تھا. ایسی صورت کے اندر اگر یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں اس ڈمپر کے چلانے والے پر کچھ بھی عائد نہیں ہوگا, کوئی شرعی طور پر گناہ یا ذمہ داری عائد نہیں ہوگی.
ایک بات. لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے, ایسا نہیں ہوتا. یہ قانون کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں تبھی جا کر حادثات رونما ہوتے ہیں. اب یہ دیکھا جائے کہ جو ٹائم تھا کیا اس ٹائم کے اندر چلا رہا تھا؟ نہیں چلا رہا ہوگا. اگر دیکھا جائے مقرر رفتار اس مقرر رفتار کے اندر نہیں چلا رہا تھا. اسی طریقے سے مقررہ سڑک اور روڈ اس پر نہیں چلا رہا تھا. اس کے اندر اپنی صلاحیت اور اہلیت ہے یا نہیں؟ وہ نہیں ہے. خود ڈمپر اور گاڑی کے اندر کوئی فنی خرابی تو نہیں تھی. یہ بہت اہم فتوے کی شرط بیان کر رہا ہوں کہ خود اس کے اندر بریک اور باقی تمام چیزوں کی کوئی خرابی تو نہیں. سیفٹی کے جتنے قوانین ہیں جو مروجہ طور پر حکومت وقت نے اس ڈمپر کے چلانے والے پر لازم کر کے رکھے, ہر ڈرائیور پر, کیا وہ تمام کے تمام قوانین کو فالو کر رہا تھا؟ تو عام طور پہ 99% ایسا ہے کہ وہ ان کو فالو نہیں کر رہے تھے. جب نہیں فالو کر رہے تھے تو پھر یاد رکھیں یہ قتل خطا کا ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے. اور جب قتل خطا کا ذمہ دار ہے جرمانہ اور تاوان بھی آئے گا اور ساتھ ساتھ میں گناہ بھی آئے گا. اب سوال یہ ہے کہ وہ جرمانہ اور تاوان کیا ہے؟ وہ ہے دیت. دیت بھی ادا کرنا ہے اور کفارہ بھی. کفارہ کیا ہے؟ 2 مہینے کے مسلسل بلا ناغہ روزے رکھے. اچھا, یہ تو ہے اس کا کفارہ, تاکہ اللہ کے ہاں اس کا یہ جرم صاف ہو سکے. 2 مہینے کے مسلسل بلا ناغہ اس طرح سے روزے رکھنا شرعاً اس پر لازم ہے کہ اگر اس دوران میں ایک روزہ بھی بیچ میں چھوٹ گیا تو پھر دوبارہ سے شروع کرنا ہوگا. نمبر 1 بات تو یہ ہو گیا کفارہ. اب آ جائیں دیت پر. دیت لازم ہے اور دیت 3 میں سے کسی ایک صورت کے اندر وہ ادا کر سکتا ہے. 1000 دراہم چاندی یا اس کے بقدر قیمت. آسان لفظوں کے اندر اگر میں بیان کرنا چاہوں 2625 تولہ چاندی یا اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی. 2625 تولہ چاندی یا اس کی قیمت. اب آپ پوچھیں گے 2625 تولہ چاندی کی آج کے ریٹ کے حساب سے قیمت کیا بنتی ہے؟ تقریباً 90 لاکھ روپے کے ارتگرد بنتی ہے. تو 90 لاکھ روپیہ اس کو ادا کرنا ہے اگر وہ چاندی کے حساب سے دیت ادا کرے. دوسری صورت ہے وہ سونے کے حساب سے دیت ادا کرے تو پھر وہ یاد رکھے 1000 دینار, وہ بنتا ہے 4.374 کلو گرام سونا. 1000 دینار کی قیمت 4.374 کلو گرام سونا یا اس کی قیمت کروڑوں میں بنے گی. یہ وہ ادا کرے. 2 صورتیں ہو گئی. تیسری صورت یہ کہ 100 اونٹ یا 100 اونٹوں کی قیمت ادا کرے. ٹھیک. اب یہ ہے دیت. یہ دیت اس کو ادا کرنا ہے مقتول کے, وہ جو مر چکا جس کی ڈیتھ ہو چکی ہے مسافر کی, اس کے ورثاء کو یہ ادا کرے گا. 100 اونٹوں کی قیمت دے یا 2526 تولہ چاندی ادا کرے اور یا پھر 1000 دینار کے بقدر سونا وہ ادا کرے. یہ اس کو دینا لازم ہے. اب سوال یہ کہ یہ دیت ادا کون کرے گا؟ تو یہ دیت آتی ہے عاقلہ پر. What is the meaning عاقلہ؟ عاقلہ کا مطلب یہ کہ وہ جو قاتل ہے, جو ڈرائیور ہے, اس کی جو یونین ہے, اس کی جو یونین ہے, اس کی جو کمیونٹی ہے, اس کی جو برادری ہے, شریعت میں اس کو عاقلہ کہتے ہیں. جیسا کہ آج کل ایسوسییشن ہوتی ہے, تو وہ جو ایسوسییشن ہے, جماعت ہے, اس کے ذمے ہے کہ وہ یہ دیت ادا کرے. اور انیق صاحب اگر شریعت کا یہ قانون لازم کر دیا جائے نا تو پھر یہ سارے حادثات ختم ہو جائیں گے. حکومت وقت اپنی ذمہ داریاں ادا کرے اور اگر کسی نے غفلت کے ساتھ اگر یہ حادثہ کر دیا ہے تو پھر یہ دیت وصول کی جائے. اور جب قتل خطا کی یہ دیت وصول کی جائے گی نا, سب کے دماغ ٹھکانے آ جائیں گے. ہمارے ہاں تو ہوتا کیا ہے, زور, پریشر, زبردستی, پریس کانفرنس, ادھر ادھر کی چیزیں, اور پھر اس کے نتیجے کے اندر بات کو ختم کیا جاتا ہے. اور ایک کام ہمارے ہاں کیا جاتا ہے, صلح کے طور پر, بدلے صلح کے طور پر کچھ پیسے دے دیتے ہیں. 20 لاکھ دے دیے, 10 لاکھ دے دیے, 5 لاکھ روپے دے دیے. تو یاد رکھیں کہ اس طرح سے صلح پریشر کے ذریعے سے کرنا یا کسی حکومتی افسر کے دباؤ کے تحت کرنا یا پولیس یا کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کے پریشر اور انڈر کنٹرول ہو کر کے یہ کرنا کہ زبردستی بس تم یہ پیسے لے لو اور جان چھڑا لو, اس طرح کی صلح کا شریعت میں اعتبار نہیں ہے. مقتول کے ورثاء اگر اپنی رضامندی سے کسی ایک بدلے صلح پہ راضی ہو جاتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے یہ سارا کچھ ہم کو اگر تم نہیں دیتے ہو نہ دو, ہم 50 لاکھ روپے لے کر کے صلح کر لیتے ہیں, شریعت نے ان کو اس بات کا اختیار دیا ہے, یہ کر سکتے ہیں. لیکن اس صلح کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کوئی پریشر نہیں ہونا چاہیے,
کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے، کوئی کمیونٹی برادری کے وفود اور ڈیلیگیشن بار بار جا کر کے اس کو پریشان نہ کرے، کوئی حکومتی دباؤ نہ ہو، کسی قسم کا وہ انڈر پریشر اپنے آپ کو محسوس نہ کرے، اپنی ذاتی رضامندی اور اپنی ذاتی مشاورت سے اگر وہ کوئی بدلے صلح کے طور پہ رقم لینا چاہتے ہیں، رقم لے کر کے وہ معاف کرنا چاہتے ہیں، تو شریعت نے مقتول کے ورثاء کو اس بات کا اختیار دے رکھا ہے، اور جو اصولی طور پر دیت کی رقم بنتی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اس کو اگر یہاں نافذ کر دیا جائے تو انشاءاللہ یہ سارے کے سارے حادثات ختم ہو جائیں گے۔ اور ایک بات کی میں وضاحت کر دوں، یہ جو میں نے کہا تھا کہ غفلت اور کوتاہی میں یہ ساری باتیں آئیں گی۔ لائسنس نہیں ہے، مقررہ اوقات میں نہیں چلا رہا، مقررہ سڑکوں پر نہیں چلا رہا، مقررہ رفتار سے نہیں چلا رہا، خود ڈمپر کی یا اس گاڑی کی کوئی چیز خراب ہے، اس کی بریک یا انجن خراب ہے، یا سیفٹی کے تمام آلات اس نے نصب نہیں کر کے رکھے، یہ سارے کی ساری خرابیاں غفلت اور کوتاہی میں آئیں گی، جس کی بنیاد پر کفارہ بھی لازم ہوگا، دیت بھی لازم ہوگی، جس کی تفصیل ذکر کر دی گئی ہے۔ بالکل درست ڈیٹیلز پوری آ گئیں اس سلسلے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلا سوال اور اس کے بعد ہم رکھیں گے ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں۔ محمد نعیم صاحب ہیں کراچی سے، سوال ان کا یہ ہے کہ جس جانور کی دم کٹی ہوئی ہو یا پیدائشی طور پر دم نہ ہو، اس جانور کی قربانی جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی جانور ایسا ہے جس کی پیدائشی طور پر دم نہیں ہے تو یہ معجوب ہے، اور عیبدار جانور اللہ کے راستے میں ذبح کرنا یعنی قربانی نہیں کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اگر پیدائشی طور پر دم نہیں ہے تو ایسے جانور کی عیب کی وجہ سے قربانی جائز نہیں، اور اگر کٹی ہوئی ہے تو پھر یاد رکھیں کہ اگر وہ دم 1/3 یا 1/3 سے زیادہ کی مقدار کٹی ہوئی ہے تب بھی وہ عیبدار ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں اس جانور کی قربانی بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں جو جانور ذبح کیا جائے وہ عیبوں سے پاک صاف ہونا چاہیے، عیبوں سے پاک صاف جانور کو ہی اللہ کے راستے میں ذبح اور قربان کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے راہ میں جو بھی چیز قربان ہو وہ بہترین ہو۔ مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو لوگ مسلسل سفر میں رہتے ہیں، جیسے پائلٹ ہو گئے اور ڈرائیور ہو گئے، تو کیا وہ مسلسل قصر نماز پڑھیں گے؟ جناب اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً وہ قصر نماز ادا کریں گے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو یہ چھوٹ ہے، یہ رخصت اور رعایت ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذہ صدقۃ تصدقها اللہ بها علیکم فاقبلوا صدقتہ، او کما جاء فی الحدیث، یہ صدقہ ہے اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے، جو اللہ نے صدقہ کر دیا ہے تم پر اس کے ذریعے سے، پس تم اللہ کے صدقے کو قبول کرو۔ تو یہ باقاعدہ حدیث کے الفاظ موجود ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے، شفقت ہے، کنسیشن ہے، رحم اور کرم ہے، رعایت کا معاملہ ہے۔ اس رعایت کو ایک بندہ عاجز کو قبول کرنا چاہیے، یقیناً یہ اس کے لیے بہت بڑی چھوٹ ہے۔ اور البتہ اس میں ایک وضاحت کر دوں، انہوں نے پائلٹ کا کہا، پائلٹ تو یقیناً ہی سفر کے اندر ہوتا ہے کہ وہ حالت یعنی وہ مسافت سفر کے بقدر ہی جہاز اڑاتا ہے، یعنی ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ 48 میل سے کم کے اندر وہ اڑا رہا ہو، ایسا تو عام طور پر نہیں ہوتا۔ تو پائلٹ تو ہے ہی حالت سفر میں۔ البتہ ڈرائیور کا انہوں نے پوچھا ہے، تو ڈرائیور کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ ڈرائیور ہے جو شہر کے اندر گاڑیاں چلا رہا ہے، وہ مقیم ہے، وہ مسافر نہیں ہے، اور جب وہ مسافر نہیں ہے تو اس کو تو پوری نماز پڑھنی ہوگی اور اپنے وقت پر پڑھنی ہوگی۔ لیکن وہ ڈرائیور کہ جو باقاعدہ 78 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کرتا ہے، اور وہ باقاعدہ ہر وقت سفر کے اندر رہتا ہے، شہر سے باہر جاتا ہے، شہر کی حدود اور فضائے شہر سے بھی باہر چلا جایا کرتا ہے، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ وہ مستقل طور پر مسافر ہے، اور جب وہ مسافر ہے تو وہ نماز قصر ہی ادا کرے گا، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے اوپر شفقت اور کرم کا معاملہ ہے، لہٰذا اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حسین احمد صاحب کراچی سے، منگرا مچھلی حلال ہے یا حرام؟ یہ جو منگرا مچھلی کا آپ نے پوچھا ہے، یہ اصل میں یہ مچھلی ہی کی ایک قسم ہے، اور بعض لوگ اصل میں اس کا سوال اس لیے کرتے ہیں کہ اس کی شکل ایک لمبے سے کیڑے جیسی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بعض لوگوں کو یہ اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا یہ کیڑے مکوڑے اور حشرات الارض میں سے یا حشرات البحر میں سے، یا یہ کہ باقاعدہ یہ مچھلی کی قسم ہے۔ تو یہ باقاعدہ مچھلی ہے اور مچھلی کی ایک قسم ہے۔ چنانچہ فتاوی عثمانی میں
حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا اس پر باقاعدہ فتویٰ موجود ہے، نیچے حاشیے کے اندر میں نے اس کی تحقیق بھی درج کر دی ہے کہ یہ باقاعدہ مچھلی کی ہی ایک قسم ہے، اور جو کتاب الحیوان میں علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فش کی تعریف اور پروڈکشن لکھا ہے، وہ ساری کی ساری تعریف اس پر صادق آتی ہے، لہذا یہ مچھلی ہی کی ایک قسم ہے، اس لیے اس کا کھانا بیچنا، اس کا گوشت شرعاً حلال ہے، خرید بھی سکتے ہیں، بیچ بھی سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں۔ محمد اسامہ ہے لاہور سے، سوال ان کا یہ ہے کہ وضو کرنے والے شخص کو یا مسجد میں موجود افراد کو سلام کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ سلام کے سلسلے میں ہمارے ہاں یہ بات تو بڑی مشہور و معروف ہے کہ سلام کرنا چاہیے، ٹھیک، اور سلام کا اجر ہے، ثواب ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن جتنی یہ بات مشہور ہے اتنے ہی اس کے آداب سے ہمارے لوگ ناواقف ہیں، بہت زیادہ ناواقف ہیں۔ صحیح، مثلا اس کے اندر ایک بڑی بات یہ سمجھی جاتی ہے کہ جب بھی سلام کریں گے تو سلام کرنے کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ مصافحہ ضرور کریں گے، حالانکہ بھائی مصافحہ یہ سلام کا ایک تکملہ ہے، یہ اس کا ایک آخری لاحقہ یا جز ایک سمجھ سکتے ہو۔ اصل جو سنت ادا ہوتی ہے وہ ان لفظوں سے ادا ہوتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اگر پورا جملہ نہیں کہہ سکتے السلام علیکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جا بجا فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، رواہ ترمذی، سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رات کے ایسے وقت پہر میں نماز ادا کرو لوگ سو رہے ہوں، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ تو سلام کو پھیلانے کا حکم ہے بھائی، مصافحہ جا بجا کرنا، چنانچہ کئی سارے لوگ ہوتے ہیں وہ جا کر کے لوگوں کو سلام کر رہے ہیں، آگے والا کھانے کے اندر بیٹھا ہے اور پھر اس کو وہ مجبور کرتے ہیں، مجلس کے اندر بیٹھے ہیں اور پھر وہ دور دور تک ہاتھ آگے تک لے جایا جا رہا ہے، کچھ لوگ اس سے بھی زیادہ ظلم یہ کرتے ہیں کہ باقاعدہ گلے ملیں گے، اور پھر وہ بھی ایک نہیں تین تین مرتبہ گلے ملیں گے۔ تو یہ یاد رکھیں یہ اپنی طرف سے اضافے کیے ہوئے ہیں، اصل بات یہ کہ سنت سلام ادا ہوتی ہے السلام علیکم کا جملہ ادا کرنے سے۔ اب جو انہوں نے کہا وضو کرنے والے شخص کو، تو دیکھیں کوئی تقریباً 19 مقامات کی ایک فہرست علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، جس میں انہوں نے کہا سلام کا مکروہ علی من، تمہارا سلام کرنا مکروہ ہے، کن پر؟ ان افراد پر۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی آدمی ذکر کے اندر ہے، کوئی تلاوت میں ہے، کوئی نماز کے اندر ہے، کوئی قضاء حاجت کی حالت کے اندر ہے، کوئی کسی ضروری کام کے اندر لگا ہوا ہے، کوئی مطالعہ دینی کتب کر رہا ہے، ایسی صورت میں اگر آپ یہ کام کرتے جا کے سلام کرتے ہیں تو خلل آئے گا، ایسے افراد کو سلام کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، وہاں پر سلام نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ سارے آداب بھی تو سمجھنے سیکھنے ضروری ہے، خود بھی اور اپنی آل اولاد کو بھی، گھر والوں کو بھی۔ یہاں جو انہوں نے وضو کا کہا ہے تو یاد رکھیں اگر وضو کرنے والا آدمی آپ کو دور سے نظر آتا ہے کہ زبان ہل رہی ہے، اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں اور وہ کوئی دعائیں پڑھ رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وہ باتیں کر رہا ہے یا بالکل خاموش ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس کو سلام کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا مسئلہ وضو کرنے والے کا۔ انہوں نے آگے ایک سوال کا جز یہ پوچھا ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت لوگوں کو سلام کرنا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، خاص طور پر دیہاتی مساجد میں۔ ہوتا کیا ہے، کوئی آدمی ہے مغرب کے وقت میں وہ آیا، یا کسان ہے، کسی دیہات کا کوئی رہنے والا ہے، اب وہاں پر لوگ عشاء کی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، مغرب کی نماز کے انتظار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح عصر کی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ظہر میں یا کسی وقت فجر کی نماز میں۔ اب یہ بابا جی آئے اور جیسے ہی اندر انہوں نے قدم رکھا، انہوں نے زور سے کہا السلام علیکم۔ اندر جو لوگ ہیں یا تو وہ نماز پڑھ رہے ہیں، یا وہ سنتیں ادا کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، یا وہ سجدہ تلاوت ادا کر رہے ہیں، یا تلاوت کر رہے ہیں، یا ذکر کر رہے ہیں، ایسی صورت میں آپ کا ان کو جا کر کے سلام کرنا غلط بات ہے، اور اس سے ان کی نماز کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے، اور آپ نے ان کو متوجہ کر لیا اپنی طرف۔ ذرا سوچیں اس کی سنگینی کو، بھائی وہ اس وقت اللہ رب العزت سے راز و نیاز کر رہا ہے، ایک دم آپ کی آواز آئی اور ایک پورے پرسکون خاموشی کے ماحول کے اندر آپ نے ایک ارتعاش پیدا کر دیا، اور عام طور پر ایسے لوگ اونچی آواز سے سلام کرتے ہیں، اچھا پھر اگر کوئی جواب نہ دے تو پھر اس کو یہ برا بھی مانتے ہیں۔ یہ طریقہ کار بالکل خلاف ادب ہے اور خلاف سنت طریقہ ہے۔ مسجد میں اس وقت سب کے سب لوگ یا سنت و نوافل نمازوں کی ادائیگی کے اندر مصروف ہیں، یا ذکر و تلاوت کے اندر مصروف ہیں، یا وہ اللہ سے راز و نیاز کے اندر مصروف ہیں، ایسی حالت میں ان کو سلام کرنا مکروہ ہے، ان کو سلام کرنے سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔
وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. بہت سارے سوالات موجود ہیں, کسی اور پروگرام میں سوالات رکھیں گے آپ کی خدمت میں. ایک ایک سوال کا شافی جواب قرآن و سنت کی روشنی میں آپ نے عطا فرما دیا. خواتین و حضرات, اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے. تشریف لاتے ہیں اور ہمارے ذہنوں میں چھپے ہوئے مسائل کا شافی جواب قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرما دیتے ہیں. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر, اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں, مومنوں کی فراست سے ڈرو کہ خدا نے ان کی زبانوں پر حق رکھ دیا ہے. اللہ اکبر. مومنوں کی فراست سے ڈرو کہ خدا نے ان کی زبانوں پر حق رکھ دیا ہے. اللہ اکبر. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.